اس وقت رائٹ ناؤ آپ پاکستان کی معاشی اکنامیکل سچویشن اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا بہتری کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سیڈلی میں تو پاکستان میں بہت ڈوم اینڈ گلوم دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی حالات خراب ہیں اور فردر خراب ہوں گے. میں اس لیے سیڈلی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں اب انویسٹر کا یقین اڑ گیا ہے. جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں وہ تو پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. اس میں آپ مڈل ایسٹرن کہہ دیں، یورپین کہہ دیں، یو ایس کہہ دیں، ان کا زیرو ٹرسٹ ہے پاکستان میں کیونکہ انہوں نے بہت گھاٹے کھائے ہیں. ہمارا لیگل سسٹم بہت فلوڈ ہے، یعنی کہ لیگل سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی جسٹس ہی نہیں ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد انیفیشنسی، انکمپیٹنس بہت ہے. اب یہ جو پولیٹیکل سناریو اتنا بڑا ڈیولپ ہو گیا ہے، اب انویسٹر کو لگتا ہے کہ ہمارا کیپٹل یہاں سیف ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا بھی رجحان پاکستان کی طرف کم ہوتا جا رہا ہے. مین ریزن یہ ہے وہ جو پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، بزنسز میں کیپٹل ڈالتے ہیں، ان کو بھی نہیں ریٹرن ملتا. پلس اب انہوں نے جو پاکستان میں حالات دیکھے ہیں، یہ جو پچھلے سال ڈیڑھ سال میں اتنی ڈیٹیریشن ہوئی ہے، لوگوں کو کوئی بھی الٹے سیدھے کیس بنا کے ان کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے یا ڈیٹین کر دیا جاتا ہے یا ان کے لیے لائف کو مزریبل بنا دیا جاتا ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کا بھی انٹرسٹ کم ہوا ہیوجلی، بہت زیادہ. اور آپ یہ دیکھیں نا، جو اوورسیز، یہ سمپل دیکھ لیں، جو پاکستان میں ہاؤسنگ کے جو کالونیز کے جو ڈیولپرز ہیں، انویسٹرز ہیں، جو یورپ میں، یو کے میں آ کے بیچنا چاہتے ہیں پلاٹس، ان کے پلاٹس ہی نہیں بک رہے. آپ کا تو ایک بڑا زبردست اور بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے اس سب میں. آپ وہاں پہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے، آپ وہاں پر آئے، آپ ٹاسک فورس کے ایڈوائزر بنے، آپ نے کہا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، تو وہ بن کیوں نہیں سکے؟ وہ منصوبہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اچھا، تو وہاں ایک تو لیگل سسٹم نہیں کوپ کر سکتا، کیونکہ اتنے بڑے گھروں کو ٹارگٹ کو ہٹ کرنا، آپ کو روبسٹ اسٹرانگ لیگل سسٹم چاہیے. اچھا، وہ نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کے لیے کیپٹل چاہیے، بینکوں کو کیپٹل اس سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہیے، تبھی یہ اتنے زیادہ گھر بن سکتے ہیں، انفراسٹرکچر بن سکتا ہے. وہ لیگل سسٹم کی وجہ سے ان کو، لینڈرز کو، کیپٹل پرووائڈرز کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. آپ کوئی بھی زمین لے لیں، اس پہ حق شفا کر دیں. بہت اس طرح کی جو فلوز ہیں سسٹم کے اندر، وہ انویسٹر کو ڈیٹر کرتا ہے کہ آپ اس سیکٹر میں پیسے انویسٹ کریں. اس کے بعد تیسری چیز، پاکستان کی جو انفراسٹرکچر وہ کوپ ہی نہیں کر سکتا. نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے. آپ اتنے گھر اگر بنائیں، وہاں کہاں سے ان کو یہ یوٹیلیٹیز ملیں گی؟ خواہش تو بہت تھی. میں خود ڈائریکٹلی تو یہاں ہزاروں گھر یو کے میں بناتا ہوں، کرائے پہ دیتا ہوں، بیچتا ہوں. لیکن پاکستان میں خود ڈائریکٹ نہیں کرنے والا تھا کیونکہ بہت کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. کیونکہ خان صاحب کے ساتھ، عمران بھائی کے ساتھ بہت کلوز تعلقات ہیں اور ان کی کیبنٹ کے بہت ممبروں کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا. روز ہی پھر کوئی اسکینڈل بنتا کہ انیل نے یہ فائدہ اٹھا لیا، یہ کر لیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں بھی خراب ہوتا ہے اور خان صاحب اور ان کی ٹیم بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ٹاسک بنانے کا ملتا ایز اے ڈیولپر تو آپ یہ ٹاسک مکمل کر لیتے، لیکن چونکہ آپ اوپر بیٹھ کے ایڈوائز کر رہے تھے، بتا رہے تھے، تو شاید اس لیے ممکن نہیں تھا کہ نیچے والا سسٹم وہ کر پاتا. ہاں، اس میں ایک میسو ہول سیل چینجز چاہیے، تب یہ ڈیلیور ہو سکتا. لیکن پوری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی، پرائم منسٹر آپ کے ساتھ، لیکن لیگل سسٹم، بیوروکریسی نہیں الائن تھی. تو کب جا کے پھر پتہ چلا؟ وہ کتنی دیر میں 6 مہینے کے اندر، یہ نہیں ہو سکتا؟ 6 مہینے کے اندر ہی سمجھ آ گئی کہ بیوروکریسی، لیگل سسٹم ہرڈلز بہت کریٹ کریں گے. آپ نے خان صاحب کو بتا دیا کہ یہ کام نہیں ہو ان سکتا؟ کو خود ہی نظر آ گیا تھا خان صاحب کو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ہاں، مطلب تقریباً ناممکن ہے ہونا. اور باقی جو اور انٹرسٹ تھے آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. انہوں نے سوچا ہمارا حصہ اس میں خراب نہ ہو، تو کافی مشکل تھا. آپ یعنی اس کو اگر تھوڑے سے سادہ لفظوں میں کہیں،
آپ کو لگتا ہے کہ شاید کرپشن انکمپیٹنسی اپنی جگہ پہ لیکن کرپشن بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ انفارچونیٹلی بہت زیادہ. یعنی جو لوگ سائڈ پہ اسٹیک ہولڈرز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا. ہاں جی, یہ ایک وجہ تھی. 100%. ٹھیک ہے.